سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو بچوں کی بیماریوں کے بارے میں ویڈیوز کے ذریعے سے معلومات پہنچا رہی ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے ہم اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ متعدد امراض یا بے قاعدگیاں وائٹامنس کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں، اگرچہ ان کے اسباب کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس باب میں ہم آپ کو وائٹامن کی کمی کے نتائج کے بارے میں بتائیں گے ان ویڈیوز میں جو ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ وائٹامن اے کی کمی ہو تو بچہ کم، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے معلومات کریں کہ بچے میں کس چیز کی کمی ہے۔ ویسے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ فوراً ہی بتا دیں گے، لیکن پہلے تو یہ ہے کہ مائیں خود ہی دیکھیں، خود ہی سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے وائٹامن اے کی کمی ہو تو بچہ کم روشنی میں دیکھنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، جیسے صبح سویرے یا شام کا جھٹپٹا جب ہوتا ہے۔ وائٹامن اے کی کمی ہو تو بچہ تیز روشنی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگتا ہے، آنکھوں کے اس کے جو پتلی ہوتی ہے اس میں سفید دھبے پڑ جاتے ہیں۔ وائٹامن بی کی کمی سے زبان اور منہ میں زخم ہو جاتے ہیں، ہونٹوں پر پپڑیاں جم جاتی ہیں، پاؤں کی ایڑیوں اور تلووں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو ہم اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ وائٹامن اے، بی اور یہ کچھ وائٹامنس جو ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں، پھر ہم اس کی احتیاطی تدابیر، علاج وغیرہ کے بارے میں بتائیں گے۔ وائٹامنس کی کمی بچوں کو بے شمار مسائل سے پیدا کر دیتی ہے۔ بچوں کی گروتھ کے اندر، بچوں کی بڑھوار میں، بچوں کی اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے غذائیت۔ اگر غذائیت بچے کو صحیح نہیں مل رہی اور صحیح پوری طرح غذائیت نہیں مل رہی ہے تو یہ بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اگر مائیں غذائیت کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ساری اشیاء یعنی کہ سب چیزیں بچوں کی غذا میں شامل کریں تو وٹامن کی کمی نہیں ہو سکتی۔ مگر ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں غربت ہے، مفلسی ہے، جہالت ہے، وہاں پر یہ مسائل بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ماؤں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بچوں کو کیا خوراک دینی چاہیے۔ جو بھی گھر میں موجود ہوگی وہی چیز مل سکے گی، اور اس مہنگائی کے دور میں، اس ایکسٹریم یعنی کہ مہنگائی کے دور میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پوری طرح بچے کو غذا مل سکتی ہے۔ اب وٹامن اے جو ہے اس کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ سورس جو ہے وہ دودھ جو ہے، خالص دودھ جو ہے اس میں وٹامن اے اور ڈی موجود ہوتے ہیں، لیکن اب دودھ بھی اتنا مہنگا ہے اور یہ اس کی اشیاء بھی اتنی مہنگی ہیں کہ بچوں کو پوری طرح غذائیت کہاں مل سکتی ہے۔ تو اب اس لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے سپلیمنٹ دیے جائیں۔ اگر سپلیمنٹ دیے جائیں گے تو بچوں کی یہ کمی پوری ہو سکے گی۔ کئی ممالک میں اس چیز کو اس طرح پورا کیا گیا ہے، مثلا ہم بنگلہ دیش کی مثال ہم دیں گے کہ انہوں نے دہی کے اندر جو کھانے کے لیے دہی بچوں کو اسکولوں میں دی جاتی ہے یا وہ کاؤنٹرز میں ملتی ہے، بہت ہی سستی انداز میں، بہت ہی کم پرائس میں ان کو دی جاتی ہے، اور ان میں بیسک جو ضروری وٹامنس ہیں وہ شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اس نیوٹریشن کی کمی کو غربت کے مارے بچوں کے اور جو مفلسی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی کمی کو اس طرح انہوں نے پورا کیا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ ان کی جو روٹین چیزیں ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کے اندر یہ شامل کر دیا جائے، بجائے اس کو بچوں کو ٹافیاں، چاکلیٹ اور میٹھی چیزیں دینے کے بجائے اگر ان کو اس قسم کی غذائیں دی جائیں گی اور اس قسم کی جو ہے نا ان کو پرووائڈ کی جائیں گی جس کے اندر نیوٹریشن بھی ہو، غذائیت بھی ہو اور وائٹامنس بھی ہو، تو بیماریاں کم سے کم ہوگی۔ اسی طرح بچوں کی آیوڈین کی کمی کا مسئلہ بھی حل کیا گیا، اسی طرح بے شمار مسائل حل کیے گئے ہیں۔
تو بیسیکلی یہ سارے مسائل جو ہیں پوری ملک کے بیسس کے اوپر ہی حل کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے بہتر انداز میں ورک کرنا پوری قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ یہ مسائل جو ہے نا آہستہ آہستہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں۔